ایک تو یہ کہ خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ فیض حمید صاحب کی اریسٹ کے بعد میرا ملٹری ٹرائل پروبلی نظر آ رہا ہے، ایک تو اس پہ کامنٹ. دوسرا ایک بڑی اہم تعیناتی ہے DGISI کی، ان کا ٹینیور بھی ختم ہونے جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے یا یہ گورنمنٹ چاہے گی کہ وہ فردر کنٹینیو کریں، کیونکہ آلریڈی ایک دفعہ وہ لے چکے ہیں؟ نہیں، جہاں تک DGISI کا تعلق ہے ان کی تو جو ایکسٹینشن ہوئی تھی وہ ٹل فردر آرڈر ہوئی تھی، تو دیر واز نو ٹرم کہ وہ فلانے دن ختم ہو جائے گی. تو وہ تو ظاہر پرائم منسٹر کے اوپر جو ہے وہ ریلائی کرتا ہے یا آرمی چیف کے اوپر ریلائی کرتا ہے کہ وہ ان کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ میٹر کرے گی، کب تک ان کو رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، وہ تو ان کا اپنا ایک ہے پریروگیٹو ہے. اور جہاں تک آپ کا جو دوسرا سوال تھا خان صاحب کے حوالے سے کہ ملٹری ٹرائل، جی کیا فرق پڑے گا؟ یعنی آپ کے خیال میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑنے والا؟ کیونکہ دیکھیں عمران خان کی مقبولیت کو فیض صاحب کی وجہ سے تو نہیں ہے نا. عمران خان کی مقبولیت کو یہ تو نہیں ہے کہ وہ پہلے کہتے تھے پاشا صاحب چلا رہے ہیں، پھر کہتے تھے ظہیر الاسلام چلا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں فیض. یہ تو ایسے فیشنیبل ہے نا، ریٹرک ہے ایک اس کو کرنے کا. بٹ عمران خان از ایمنسلی پاپولر. وہ دیکھیں اتنا بڑا نیریٹو، وہ ایک ہفتہ ایک بات کرتے ہیں پوری قوم وہ بات کرتی ہے، دوسرا ہفتہ دوسری بات کرتے ہیں پوری قوم وہ بات کرتی ہے. سو اس وقت تو آئی وڈ سے کہ جو 22 کروڑ لوگ ہیں وہ عمران خان کو دیکھ رہے ہیں. دس از دا کمانڈ ہی انجوائز اوور دا مائنڈز آف پیپل. اچھا چلیں، اگر یہ سب ہوتا بھی ہے تو آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی پہ، لاسٹ یہ پولیٹیکل کویسچن ہے میرا، کہ پیپلز پارٹی نے کہیں نہ کہیں، کیونکہ وہ جب تک کہیں گین نہیں کرتے وہ کسی اگریمنٹ کی شکل میں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے جماعت کو یا حکومت کو، اب وہ آپس میں جو ڈیل ہو رہی ہے نون اور پیپلز پارٹی کی، تو وہ کیا پرکس آپ کے خیال میں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک ریٹن اگریمنٹ کی طرف جائیں گے. کہ یہ تو بالکل پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا پرابلم یا زرداری اور نواز شریف کا، یہ 1990 سے آگے ہی نہیں آ رہے. اب یہ بھی دیکھیں پچھلا انہوں نے بجٹ جو کیا بلاول صاحب نے، وہ صرف PSDP کے اوپر تھا، اور اب آج بھی پنجاب کے ساتھ ریلیشن شپ صرف یہ ہے جی ہمیں پیسے دے دیں. دیکھیں یہ ان کو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ جو ڈیولپمنٹ پالیٹکس کا ایک ایرا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب لوگ سڑکوں نالیوں گلیوں کے اوپر اس طرح ووٹ نہیں دیتے. اب لوگ پہلے نظریے کے اوپر ووٹ دیتے ہیں، اور اس لیے نظریے کے اوپر ووٹ دیتے ہیں کہ آپ کنشپ سے انڈیویجولزم کی طرف ٹریول کر گئے ہیں. یہ جو بچے باہر کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، پہلے کبھی کسی نے سوچا تھا کہ یہ اپنے والد کے بغیر ووٹ دے دیں گے؟ اب تو وہ بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں اپنے والد صاحب کو کہ آپ جدھر مرضی دیں، ہم نے اپنا فیصلہ کیا. عورتیں گھر کی، وہ اپنا فیصلہ. تو جب تک آپ کی پالیٹکس کے اندر موریلٹی نہیں ہوگی آپ ووٹ نہیں لے سکیں گے. دونوں بلاول بھٹو، آصف زرداری اور شہباز شریف، مریم نواز شریف، یہ جو لوگ ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے کہ پاکستان ان سے آگے کتنا نکل گیا ہے. سو یہ بھی پھنسے ہوئے ہیں ڈیولپمنٹ کی پالیٹکس میں، لوگوں کو پیسے دے دو کر لو. اب آپ دیکھیں جو پروجیکٹس وہ اناؤنس کر رہی ہیں پنجاب میں، اس کا کوئی دیکھیں جب تک امپیکٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں. جب تک آپ کے پاس بڑی پالیٹکس ہی نہیں ہے تو آپ چھوٹی ڈیولپمنٹ سے تو نہیں اسٹوریاں بنا سکتی. تو ان کی بڑی پالیٹکس ہی نہیں ہے. اسی طرح سے جو نواز شریف ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ مطلب نتھیا گلی میں وہ نکلے اور وہ اکیلے ہی ہاتھ ہلا رہے تھے، کوئی بندہ ہی نہیں تھا آگے. مطلب اتنا بڑا 50 سال کی ان کی پالیٹکس ہے، اور ان کی پالیٹکس کا اینڈ یہ ہو رہا ہے. سو میرے خیال میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو بالکل تیار ہی نہیں ہے اپنی پالیٹکس میں. اور چونکہ ان کا خیال شاید یہ ہے کہ پالیٹکس کا مطلب تو صرف اقتدار میں ہی رہنا ہے، تو اقتدار میں ہم 4 جرنیل 4 ججوں کے ساتھ مل کے جب آ سکتے ہیں تو لوگوں کا کیا پرابلم ہے؟ بالکل ٹھیک. لیکن یہ افورڈ کر سکتی ہے جوڈیشل پیکج یہ گورنمنٹ؟ کیونکہ دیکھیں ماضی میں بھی جب اس قسم کی باتیں ہوتی نہیں تو وہ گورنمنٹس بڑا اس کا بیگیج لیتی تھیں اور پھر اس کا نقصان بھی ہوتا تھا. یہ آلریڈی ڈاؤن فال میں ہے، یہ افورڈ کر سکتے ہیں ایسا پیکج؟ گورنمنٹ بڑا، میں تو حیران ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں نا، جو بھی منصور علی شاہ صاحب کو جانتا ہے اور ان ججز کو جانتا ہے، ان کو پتہ ہے یہ ججز جو ہیں وہ PTI کے ججز، ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ ایک اپنا ہے، لوگ ہیں. اور آپ نے ان کو جا کے ٹکر کیوں ماری ہے؟ مثلا یہ جو لاہور ہائی کورٹ، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تھے، یہ کو PTI کے پرو تو نہیں تھے نا. یہ تو بلکہ جو چیف جسٹس تھے ان کا پرسیپشن اینٹی PTI رہا ہے بڑے عرصے تک، اینٹی PTI پرسیپشن رہا ہے. بالکل. اور ان ججز کو آپ نے جتنا تنگ کیا، جتنا دیوار سے لگایا، اگر آپ یہی بنا لیں کہ ہر چیز کا علاج صرف یہی ہے کہ میں ڈنڈا اٹھاؤں گا اور پیچھے لگ جاؤں گا، تو پھر ایسے نتائج آتے ہیں. پالیٹکس میں تو ڈنڈا جو ہے وہ لیسٹ استعمال ہوتا ہے نا. اصل میں تو ہوتا ہے کہ آپ نے آئیڈیاز کی لڑائی ہے، اس کو انہوں نے کنورٹ کر دیا ایک ڈنڈوں کی لڑائی میں. پہلے انہوں نے ہر جگہ بھی لڑائی لڑ لی ہے. اور اب یہ میں حیران ہوں کہ یہ جو جوڈیشری کے ساتھ لڑائی ہے، منصور علی شاہ صاحب کو جاننے والے تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ وہ کوئی محاذ کھول دیں گے یا کوئی، وہ بڑے ایک درمیان نہیں چلنے والے آدمی.
لیکن انہوں نے ان کے اوپر بھی محاذ کھول ان کو دیا. بھی اگریسو کر دیا ہے. نہیں ایکچولی تو لیڈنگ پوزیشن میں پی ٹی آئی ہے, لیکن اب جس طرح الوی صاحب کو بھی ٹاسک دے رہے ہیں کہ جو آپس میں گروپس, دیکھیں گروپنگ ہر پارٹی میں ہوتی ہے, وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ان تحفظات کا, جس طرح علیمہ خان صاحبہ کے پی گئی ہیں, انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا ہے گورنمنٹ کے اوپر جو وہاں کی صوبائی ہے. وجہ کیا ہے, خاص طور پر جب جلسے کی منسوخی کی بات ہوئی تھی تب بھی یہی بات ہوتی رہی کہ باقی جماعت کو اعتماد میں نہیں لیا, کے پی اور پنجاب کی لیڈرشپ کو. وجہ کیا ہے کہ یہ جو سارے لوگ ہیں کنیکٹڈ کیوں نہیں ہے, اگر خان صاحب ایٹ لیسٹ جیل میں ہے تو؟ نہیں, وہ تو جلسے ہی آخری لمحوں پہ ختم ہوا تھا, تو پھر کیسے اس کو اعتماد میں لیتے. اور باہر ظاہر ہے کہ پس پردہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہر چیز ظاہر ہے کہ آپ اعتماد میں لے بھی نہیں سکتے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اصل جو پرابلم ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جو 2-3 ایک تو موقع ضائع کر دیے کہ جب انہیں احتجاج کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا. 9 فروری احتجاج کا دن تھا, نہیں کیا. پھر جب چٹھا کی اسٹیٹمنٹ آئی احتجاج کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا. یہ چیزیں انہوں نے موقع ضائع کر دیا. اب اس کے بعد اگلا جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو کیسے ہم جو ہے آگے اس کو لے جایا جا سکتا ہے, کیسے اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. تو وہ ابھی سمجھ نہیں ہے کہ اس کو یہ ابھی درمیان میں کھڑے ہیں. نہ مولانا کی کلیئرٹی آ رہی ہے, نہ ہی پی ٹی آئی کی کلیئرٹی آ رہی ہے. اب میں سمجھتا ہوں دونوں میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ کے خیال میں دونوں جماعتوں میں پایا ٹرسٹ جاتا ہے؟ ڈیفیسٹ تو ظاہر ہے ہسٹوریکل ہے اور ہے, لیکن اب دیکھیں نا ایک بڑے جو 3-4 بڑی چیزیں اس کے اوپر تو ایک ہے نا الائنس. مطلب افغان سچویشن پہ ایک ہی موقف ہے, الیکشنز پہ ایک موقف ہے, آپریشن کے اوپر ایک موقف ہے. سو ان چیزوں کے اوپر تو ایک موقف ہے اور اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ابھی میرا یہ خیال ہے کہ اس اگلے 10-15 دنوں میں واضح ہوگا. اگر یہ جوڈیشل پیکج گورنمنٹ لگانے کی کوشش کرے گی, اس میں پھر جے یو آئی کو ایک پوزیشن لینی پڑے گی. یا وہ ادھر کھڑی ہوتی ہے یا ادھر کھڑی ہوتی ہے, پر ان کو کھڑا ہونا پڑے گا. اس میں دیکھیں 2 سوال ہیں. ایک تو پہلی تو میں اس پہ کوئی کامنٹ چاہوں گی کہ ایک تو کیا مولانا صاحب کی ملاقات سے اپوزیشن نے کسی قسم کا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق پڑے گا, کمزور ہوگی ان اینی کیس اگر تو آگے چل کر مولانا صاحب ان کے, کیونکہ وہ ابھی صحیح معنوں میں اپوزیشن کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ بھی تو پاسبلٹی ہے نا کہ فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے, کیونکہ جو پہلے ایک جوڈیشل ماڈل جس کے اوپر بحث ہو رہی تھی, جو مخصوص نشستوں کے بعد فیصلے کے بعد روک دیا گیا تھا, وہ یہی تھا کہ ان کو اور باقی کچھ ججز کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا جائے. اس ماڈل پہ کیوں نہیں جا سکتے؟ ایکسٹینشن کا تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا چانس نہیں ہے, مشکل ہے کیونکہ جو اوور آل سچویشن بھی ایک بن گئی ہے. جس طرح سے فائز عیسیٰ صاحب کی اتھارٹی چیلنج ہو گئی ہے اور جو ان کو دھمکیاں ان کے منہ پہ کھڑے ہو کے دی گئیں اور وہ کچھ نہیں کر سکے. سو فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن, اور پھر میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جے یو آئی وغیرہ کے لیے تو بہت ہی مشکل ہوگا ان کو ووٹ دینا, کیونکہ یہ لوگ تو اپنے مذہبی ووٹ کا بھی خیال کرتے ہیں کہ وہ ادھر نہ جائے. تو ان کو مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے ان کا کہ وہ ان کو ووٹ دیں. لیکن یہ جو ایک اوور آل جو اپوزیشن کا اکٹھا نہ ہونا ہے, ظاہر ہے اس کا اپوزیشن کو بڑا نقصان ہو رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی نے دھرنا کیا اور کتنی انہیں اس پہ ہزیمت اٹھانا پڑی, اور وہ 2 روپے 35 پیسے بجلی ایکچولی مہنگی کروا کے اٹھ گئے. جب آپ اکیلے اپوزیشن میں آئیں گے تو اس کی رنگ نہیں بنے گا اور یہ رنگ نہیں جم رہا. یہی پی ٹی آئی کو بھی نقصان ہے اس کا, اور مجھے ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا اپنے پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک الائنس فورج نہیں کر پائی. لیکن اس کا جہاں جماعت اسلامی, جی ڈی اے اور جے یو آئی کو نقصان ہو رہا ہے, وہیں پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے.